اور میں کر رہا ہوں اسے علامہ عبد الرحمن بن صفوری علیہ رحمہ نزہۃ المجالس ضیاء القرآن کی چھپی ہوئی دوسری جلد. کہتے ہیں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے زہرا میں نے تیری شادی کی تاریخ رکھ دی ہے. میں نے تیری شادی کی تاریخ رکھ دی ہے تو میری بیٹی تیرے پاس کپڑے سارے پرانے ہیں تو علی نے دلہا بن کے آنا ہے, تیرا نکاح ہے, تیری شادی ہے. اگر میری بیٹی کہے تو میں تیرا بابا محمد مدینے کے بازار سے جا کے تیری شادی کا جوڑا نہ لے آؤں, کائنات کے پلازے مدینے کی اس دکان پہ قربان کروں جہاں نبی فاطمہ کی شادی کی شاپنگ کر رہے ہیں. جوڑا خریدا زہرا کے لیے شادی کا. نبی جوڑا لے کر گھر آئے, بیٹی سے کہا فاطمہ جی بابا جس دن علی دلہا بن کر آئے تو یہ جوڑا زیب تن کرنا. بی بی نے جوڑا بابا سے لیا, چوم کر اندر رکھا, بابا چلے گئے. دستک ہوئی افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ, اے وارثان جنت دروازہ کھولو, سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملے اس دروازے سے وہ بھی خالی نہیں جایا کرتا. غریب ہوں, جوان بیٹی ہے, جسم ڈھانپنے کو کپڑا نہیں گھر میں. نبی کی صاحبزادی ایک کپڑا ایک سوٹ دینے لگیں. پھر فاطمہ ہے نا, بابا پر قرآن اترا ہے, سیدہ کے ذہن میں وہ آیت آئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اللہ کی راہ میں وہ دو جو تمہیں دیتے ہوئے پتہ چلے کہ تم دے رہے ہو. وہ سیدھا یا پرانا اللہ کی راہ پہ نہیں دیا کرتے, اللہ کی راہ میں وہ دے جو تمہیں اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے. بی بی اندر گئی, شادی والا جوڑا پکڑا, مانگنے والے کو خیرات میں دے دیا. زہرا پاک نے خیرات میں شادی والا جوڑا مانگنے والے کے حوالے کیا. کنڈی کھڑکتی ہے, افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ, اے وارثان جنت دروازہ. فرمایا کون آئے؟ باہر سے آواز آئی بی بی تیرے بابا کا نوکر ہوں, جبریل نام ہے, اللہ نے جنت سے تیری شادی کا جوڑا بھیجا ہے. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. وقت تھوڑا ہے, میں نے بہت وقت لے لیا, میں پریشان ہوں, میرا سفر بڑا لمبا ہے. میرے والد گرامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, نہیں یقیناً میں صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے ننکانہ صاحب پہنچنا ہے, بڑا لمبا سفر ہے. میرے والد گرامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن یعنی علی دلہا بن کر آئے تو نبی فرمانے لگے زہرا دہلیز پر علی کھڑا ہے, سہرے باندھ کر جتنا حق مہر کہو گی دے کے جائے گا. 400 مسکال چاندی کہہ دوں حق مہر. اس وقت بی بی نے بابا سے کہا مولا علی پہ اتنا بوجھ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ واہ 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 واہ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے خامن کو بیوی کا لباس بنایا ہے. پتر ہوش سے بوئے, لباس عزت میں اضافہ کرتا ہے, ذلیل نہیں کرتا. اپنی بیوی کو ایک منٹ سے پہلے ذلیل کرنے والوں سنو, اتھارٹی نہیں ہے تمہارے پاس ذلیل کرنے کی. اگر اس نے تمہارے بچے کو دودھ پلایا تو تنخواہ دو اسے. تو اگر اتنی اوقات نہیں ہے کہ پتر کے دودھ پلانے کی تنخواہ قائم کر سکو تو عزت تو کرو, اسے اپریشیٹ تو کرو, اسے تھینک یو تو بولو, تمہیں قرآن کی سمجھ آئے. واہ زہرا تیرے دہلیز پہ میرے جیسے ڈنگر قربان ہو جائیں. کہنے لگی بابا اتنا بوجھ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل جی پروردگار زمین پہ اتر, مصطفیٰ کی بیٹی کی شادی میں جا کے میرا پیغام دے حبیب, تیری بیٹی کو حق مہر خدا ادا کرے گا.
آپ کو سمجھ آئی ہے؟ مولانا اول تو ہمیں شادی میں بلاتا ہی کوئی نہیں، ہم تو بس آوارہ سے لوگ ہیں، بس پاکستان میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں. یہ تو مہربانی کی ہے شاہ صاحب نے، مجھے بھی کسی شادی میں آ کے موقع دے دیا ہے. لیکن اگر کوئی مرید ضد کر بیٹھے کہ میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا جب تک آپ نہیں آؤ گے، تو ہمیں جانا پڑتا ہے. آپ بھی نکاح پڑھاتے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا بہت تجربہ تو ہے، آتا جاتا تو کچھ نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت تجربہ ہے. دلہے کے پاس جا کے عالم بیٹھ جاتا ہے اور یوں دیکھتے ہیں مولانا نکاح پڑھائیں. وہ کہتے ہیں جی ان کے باپ کو بلاؤ نا، بابا کو بلاؤ، اس سے حق مہر لینا ہے، اس سے حق مہر لینا ہے. وہ بزرگ آئیں نا، اجازت لینی ہے بیٹی سے. پتہ چلا حق مہر اس سے لیتے ہیں جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو. ٹھنڈا بولے ہو، پھر کہنا چاہتا ہوں، حق مہر اس سے لیتے ہیں جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو. اگر علی کسی بندے کے گھر پیدا ہوا تو زہرا کو حق مہر وہ بندہ دے، لیکن اگر علی کعبے میں پیدا ہوا تو بندہ ہی خدا کا تھا. اور ٹھیک ہے، بس آخری جملے ہیں میرے، مجھے اجازت دیں. اللہ نے فرمایا حبیب جنت کے سارے نظارے تیری بیٹی کے حق مہر میں دے دیے ہیں. نبی نے آ کے مبارک دی، زہرا مبارک ہو، اللہ نے جنت کے نظارے تیرے حق مہر میں دیے. شادی والے دن محمد کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ دینے پہ آئے؟ جی زہرا. میں فاطمہ لینے پر آئی ہوں؟ جی زہرا. پھر مجھے جنت کے نظارے نہیں چاہیے حق مہر میں. میری بیٹی کیا چاہتی ہے؟ بابا اللہ سے کہہ دے وہ تیری گناہگار امت کے گناہ معاف کر دے. ہائے ہائے، وہ تیری گناہگار امت کے گناہ معاف کر دے. اللہ نے فرمایا جبریل بیٹی تو غیر کی دروازے پہ آ جائے تو خالی نہیں جانے دیتے. یہ تو محمد کی بیٹی نے شادی پر اپنا حق مہر مانگ لیا. جا کے مبارکباد دے کے کہے حبیب میں نے تیری آدھی امت فاطمہ کے حق مہر میں بری کر دی ہے. اوے منڈیو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. رخصتی کا وقت آ گیا. بسم اللہ. رخصتی کا وقت آ گیا. یوں بغل میں مصطفیٰ نے زہرا کو لیا، یوں بغل میں علی کو لیا. بھائی شادی ہے، پھر شادی کی ایک آدھی بات تو ہونی چاہیے نا. اس سے بڑی شادی کوئی نہیں جو مجھے ذہن میں آ رہی ہے. یوں بغل میں مصطفیٰ نے زہرا کو لیا اور یوں بغل میں مولا علی کو لیا. رخصتی کا وقت ہے. نبی کبھی زہرا کو دیکھتے ہیں، کبھی علی کو دیکھتے ہیں. اس بات پہ بول وہ سکتا ہے جو بیٹی والا ہے، جس کی ہے نہیں اسے نہیں پتہ لگ سکتا میں کیا کہہ رہا ہوں. کبھی نبی زہرا کو دیکھتے ہیں، کبھی علی کو دیکھتے ہیں، کبھی زہرا کو دیکھتے ہیں، کبھی علی کو دیکھتے ہیں، کبھی یوں دیکھتے ہیں، کبھی یوں دیکھتے ہیں. یوں دیکھنے کے بعد پھر علی کی طرف ہوئے، کہنے لگے علی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. علی میری بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے. علی فاطمہ روئے نا، علی میری بیٹی کو پریشان نہ ہونے دینا. اے علی. جی آقا. اگر زہرا ناراض ہو گئی نا تو جان لینا مصطفیٰ ناراض ہے. علی فاطمہ ناراض ہوئی تو مصطفیٰ ناراض ہیں. اب یہ جملہ کہہ کے مصطفیٰ نے علی کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے مصطفیٰ ناراض ہے اگر زہرا ناراض ہے. اب فوراً آپ زہرا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں علی کو ناراض نہ کرنا. زہرا اگر علی ناراض ہوا سمجھنا خدا ناراض ہے. اوے منڈیو. مولا علی کہتے ہیں میں ساری عمر اپنی گھر والی کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا رہا کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائیں. بی بی کہتی ہیں میں علی کو دیکھ کر ڈرتی رہی کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے. یا فاطمہ شادی کا وقت ہے، وہ جوڑا کون سا پہن لیا؟ وہ جوڑا کدھر ہے جو میں لایا تھا؟ کہ بابا وہ تو خیرات کر دیا، تیرے نام پہ صدقہ کر دیا تھا وہ جوڑا.
تو یہ جوڑا کدھر سے آئے؟ بابا تیرا نوکر جبریل جنت سے لایا ہے۔ اوے میرے سردارو، مولانا لکھتے ہیں علامہ عبدالرحمن، 80 یہودیوں کی گھروں کی لڑکیاں شادی کا جوڑا تکتی تھیں، محمد کا کلمہ پڑھتی تھی۔